بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا علی علیہ السلام مدد۔ بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بس اب چند گھنٹوں بعد ہماری روانگی ہے کربلا مولا سے، اور مولا کو الوداعی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور مولا سے اجازت لیں گے رخصت کی، اور اس امید کے ساتھ لیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ لیں گے کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ بہت جلد آئیں گے۔ جو لوگ بھی اس مرحلے سے گزر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ جب انسان آتا ہے تو بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، اور وہ کچھ کرتا بھی ہے اور کچھ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور کچھ چیزیں رہ بھی جاتی ہیں، اور پھر جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت اسے احساس ہوتا ہے۔ حالانکہ ابھی تک میں جتنی مرتبہ بھی آیا ہوں میرا یہ لانگسٹ اسٹے تھا، لیکن اس کے باوجود بہت ساری کمیاں کوتاہیاں رہ گئی میرے اینڈ پر۔ بہت گنہگار اور بہت اصل راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ کوشش کا لفظ تو شاید بڑا ہے، بہرحال تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کچھ کر لیں، لیکن ہمارے دنیاوی معاملات جو ہیں وہ ہمیں ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس یقین کے ساتھ وداعی زیارت کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ مولا ہمیں بہت جلد اور بہت جلد اجازت عطا فرمائیں گے، اذن عطا فرمائیں گے کہ ہم بلکہ دوبارہ کا لفظ شاید نہیں کہنا چاہیے، بار بار ہمیں اذن عطا فرمائیں گے، اور ہم بار بار اس زمین پہ اس جنت کے ٹکڑے جسے کربلا مولا کہا جاتا ہے، اس کی زیارت کے لیے آئیں گے اور آتے رہیں گے جب تک سانس میں سانس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے بچوں کے صدقے میں وسائل بھی وہی عطا کرتا ہے اور وہی کرے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الوداعی زیارت کے لیے جا رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں اور مولا غازی کے حرم میں، اور پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ رستے میں بھی آپ کے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ زیارت رخصت کا بھی وہی میٹر ہے جو اول زیارت کا ہے، یعنی کہ پہلے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے پاس حاضری ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر مولا حسین علیہ السلام کے پاس حاضری ہوتی ہے۔ یہی کربلا کا اصول ہے، اور یہی میرے امام کا حکم ہے، اور یہی میرے امام کی اپنے بھائی کے لیے محبت، احترام اور عقیدت اور پیار ہے۔ تو ہم بھی اسی اصول کو فالو کریں گے، اور ہم زیارت رخصت، زیارت وداع مولا عباس کے حرم سے کریں گے، اور پھر وہاں سے ہم آئیں گے مولا حسین علیہ السلام کے دربار عالی میں، اور وہاں حاضری دیں گے اپنے امام کی خدمت میں۔ اندازہ لگائیے مڈ نائٹ ہے، تقریباً 1 گھنٹے بعد سحری کے ٹائم کا آغاز ہو جائے گا، اور بین الحرمین میں رش کا عالم دیکھیں آپ۔ آج آخری روزے کی آخری سحری ہے رمضان 2025 کی، 2025 کے رمضان کی آخری سحری۔ مولا عباس علیہ السلام کے روزے کی طرف آہستہ آہستہ جاتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوں کہ مولا جلد بلا لیجیے گا
جلد اجازت دیجیے گا، جلد اسباب کیجیے گا، بہت ساری کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو دور کرنا ہے۔ وہ جو ایک بات ہے نا کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، تو درسگاہ میں آ کے انسان کچھ سیکھتا ہے۔ کربلا سے آپ نے کیا سیکھا، یہ آپ پر منحصر ہے۔ کربلا کے ہر شہید کی زندگی اور اس کی شہادت کا واقعہ ایک مکمل درس ہے، اور ایک کا درس دوسرے سے نہیں ملتا، لیکن بیسک درس ایک ہی ہے، اور وہ ہے انسانیت، وہ ہے حق کا ساتھ دینا، ظالم کو بتانا کہ حق زندہ ہے اور حق زندہ رہے گا۔ طاقت کے نشے میں چور بنو امیہ نے جو ظلم کیا، ان کو ہمیشہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے لعنت کے لیے مقرر کر دیا، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، اور جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے آستانوں پر، ان کے روضہ مبارکہ پر، ان کی جگہوں پر پورے سال 365 دن گرمی، سردی، برف باری، دھوپ، لو، کچھ بھی ہو، نہ یہاں پر زائر رکتا ہے، نہ زیارت والے کم ہوتے ہیں۔ کرونا آیا، جنگیں ہوئیں، زلزلے آئے، فوجوں نے حملے کر دیے، اور انہی حرموں کے ارد گرد گلیوں میں سول وار کی سی پوزیشن رہی، لیکن زائرین ڈٹے رہے، مولا کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، اور اسی طرح یہی رونق کا سما رہا۔ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں کہ اگر امام اپنے بچوں کے ساتھ آ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں آ سکتے۔ سخت حالات ہیں تو کیا ہوا، مولا نے تو بہت سخت حالات میں یہ سارا سب کچھ دیکھا۔ اب تو بہت سہولتیں ہیں۔ بہرحال ہم مولا غازی کے حرم میں پہنچ گئے ہیں، اور اب آپ سے اندر ملاقات ہوتی ہے۔ میں مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حرم مبارک میں ہوں، حرم مطہر میں ہوں۔ یہ ان کے حرم کا مین ہال ہے، یہ سائیڈ ہال ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ اس جگہ کی پاکیزگی، اس جگہ کی عظمت کے حوالے سے صاحب حرم وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے عجیب داستان رقم کر دی تاریخ میں۔ جب بھی کبھی وفا کی بات ہوگی تو مولا غازی سرکار کی بات ہوگی، جب بھی کبھی بہادری کی بات ہوگی تو اگر مولا علی علیہ السلام کی بات ہوگی تو غازی سرکار کی بھی بات ہوگی، جب علمداروں کی فہرست تیار ہوگی تو رسالت کے علمدار حضرت حمزہ سے لے کر اور آگے تک جو لسٹ بنے گی اس میں مولا غازی سرکار کا نام بھی ہوگا۔ یہی وہ ہال ہے جس سے مین زری کی طرف انٹرنس ہے، اور یہی وہ ہال ہے جس میں وہ سمبولک مشکیزہ لگا ہوا ہے جو مولا غازی علیہ السلام کے حوالے سے مشق اور غازی سرکار یہ دونوں ایک دوسرے سے
اٹیچ ہو گئے۔ السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم علیہ السلام، السلام علیکہ یا ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام، السلام علیکہ یا شہنشاہ وفا مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت کیجئے اپنے لیے، ہمارے لیے، تمام مومنین و مومنات اور محبان اہل بیت جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اس میں ہمارے مرحومین بھی ہیں، آپ کے مرحومین بھی ہیں، ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے کہ پروردگار عالم مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے صدقے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ سامنے ذریعہ مبارک ہے، آپ لوگ بھی زیارت کیجئے، میں بھی زیارت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں غازی سرکار کی خدمت اقدس میں۔ جب اپنے لیے دعا کیجئے گا تو ہمیں بھی یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں، ہم بھی آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں، ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مولا عباس علیہ السلام، حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام، شہنشاہ وفا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے حرم مبارک سے زیارت رخصت، زیارت وداع کر کے نکل رہے ہیں اور بین الحرمین میں آ گئے ہیں۔ سامنے مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، امام مظلوم، شہید انسانیت کا حرم مبارک ہے۔ بین الحرمین میں 2:30 بجے بھی آپ دیکھیں تو رش کا کیا عالم ہے، یہاں لگتا ہی نہیں ہے کہ دن ہے یا رات ہے، صبح ہو گئی ہے یا شام ہو گئی ہے۔ ہر وقت ظاہر ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کی زیارت پہ ایک طرف سے دوسری طرف محو سفر ہیں، درود پڑھتے ہوئے، دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرتے ہوئے، بنو امیہ پہ لعنت کرتے ہوئے۔ کہیں مجالس کا سلسلہ ہے، کہیں نوحہ خوانی ہو رہی ہے، کہیں کوئی اکیلا بیٹھا گریہ کر رہا ہے، اور کہیں خواتین بیٹھی اپنی مناجات پڑھ رہی ہیں، تو کوئی نوافل ادا کر رہا ہے۔ وہ میرا سردار علی، مولا علی سردار علی، وہ میرا سردار علی، وہ میں ہاں نوکر مولا علی دا، وہ میں ہاں نوکر مولا علی دا، وہ میرا کل مختار علی سردار علی، وہ میرا سردار علی۔ سیون وچ تمالا پا کے، سیون وچ تمالا پا کے، سیون وچ تمالا پا کے، سیون وچ تمالا پا کے آکھیا مرشد لال سردار علی، وہ میرا سردار علی۔ اپنی غازی کی لحد سے، اپنی غازی کی لحد سے آتی ہے یہ صدا جی سردار علی، وہ میرا سردار علی۔ وہ داتا نے لاہور وچ، داتا نے لاہور وچ، داتا نے لاہور وچ، داتا نے لاہور وچ وہ آکھیا جی سردار علی، وہ میرا سردار علی۔ شاید میرے کو اس تو بہت فضائل کا جملہ نہیں ہے، کس کس آنکھیں سردار؟ بی بی پاک، بی بی پاک، بی بی پاک سیدہ نے یہ کہا جی سردار علی، وہ میرا سردار علی۔
بابا جی جناب شاہ شمس تبریز انہوں نے سوا دے دیتے سورج بلایا تو موٹی بنی کسے پوچھا پوچھے کس طرح ہو گیا تے شاہ شمس تبریز نے کی آگیا غازی دا علم ٹپ کے غازی دا علم ٹپ کے نعرہ علی دا لایا صدقے حسن حسین دے شمس نے شمس ولایا اور بوٹی آپے خود ہی پک گئی او بوٹی آپے خود ہی پک گئی او میرا مددگار علی سردار علی او میرا سردار علی مولا علی سردار کہیں مولا کی مناجات ہو رہی ہیں اور ہر طرف اسی خان وادے کا محمد وال محمد کا ذکر ہے